کیا 5,500 سال پہلے فنا ہونے والی ایک قوم کو ایٹمی تابکاری کے ذریعے عذاب دیا گیا تھا؟ تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کی سائنس ان کی عقل اور دانش پر اش کر اٹھے۔ وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ انتہائی طاقتور، قد آور اور جینیس تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے اس دور کی سپر پاور کہلاتے تھے۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود سے منکر ہو گئے۔ انبیاء ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تھے، وہ ان کا مذاق اڑاتے، اذیتیں پہنچاتے، اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیا کرتے تھے۔ وہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کے ہاں بارشیں روک دی گئی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی کی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والی ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی ختم ہو گئی۔ یہ بادل خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دورہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ یہ وہ بادل نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات، محلات کے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے کہ یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی تند و تیز اور تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطۂ زمین کو آباد نہیں ہونے دیا تھا۔ وہاں پر کسی نباتات اور ہریالی کو نہ تو چھوڑا تھا اور نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا تھا۔ وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر اسے صرف ہڈیوں کے پنجر رہنے دیتی۔ ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسموں کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ہوا ایسی بانجھ کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بسیدہ ہڈیوں کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے اور نہ خوشنما باغات، نہ سبزہ، ہر طرف اڑتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف ریت اڑتی نظر آتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس خطے کو ربع خالی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ 4,000 سال گزر گئے۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا، جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہیں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ اہل لشکر نے کنویں سے پانی پی لیا، خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔ جب دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا
کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ ہی پیو۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بصارت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر نظر نہ آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا تھا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح العقیم کا استعمال کیا گیا ہے۔ ریح کا مطلب ہوا اور عقیم بانجھ عورت، مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے کہ وہ ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز کچھ نہ پیدا کر سکے۔ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کے بارے میں جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا ہے اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگے، ایک ایسا بادل جو نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔